بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سلام کہا کہ جی فلاں بندہ آپ کو سلام کہتا ہے، فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ تقدیر کے معاملے میں بدعت کا مرتکب ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، جب ہم کوئی فعل کرتے ہیں اسی وقت اللہ کے بھی علم میں آتا ہے کہ یہ کام اب ہوا، اللہ کے علم میں اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ اس کو عقیدۃ البداء بھی کہتے ہیں، یہ عقیدہ کفر ہے۔ شیعہ میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، عقیدۃ البداء، کہ جب کوئی کام ہوتا ہے اسی وقت وہ اللہ کے بھی علم میں آتا ہے، اس سے پہلے اللہ کے پاس بھی نہیں اس کا علم ہوتا کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کے اندر ام الکتاب میں زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے مخلوق کی تقدیریں 50,000 سال پہلے لکھوا دی تھی، 50,000 سال کے یہ ہونے والا ہے۔ اب ہم اس تقدیر کے پابند نہیں ہیں، اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا اللہ نے اختیار دیا ہے، ہم با اختیار ہیں۔ تو کہنے لگے مجھے یہ بات پہنچی ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ تقدیر کو نیا معاملہ سمجھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی شاید ایسے ہی ہو۔ کہنے لگے اگر بات ایسے ہی ہے کہ وہ تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا، فلا تقرئہ منی السلام، اسے میری طرف سے سلام نہ کہنا، اسے میری طرف سے سلام، اگر وہ بندہ تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا تو اسے میری طرف سے سلام نہ کہنا۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون فی هذه الامہ او فی امتی خسف ومسخ او قذف فی اہل القدر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ میری امت کے اندر جو تقدیر کو جھٹلانے والے لوگ یا تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو اللہ کی طرف سے 3 قسم کے عذاب یا تینوں میں سے کوئی ایک عذاب آئے گا، یا اللہ ان کو زمین میں دنسا دے گا، یا اللہ ان کو خنزیر اور بندر بنا دے گا، یا اللہ ان پہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل کرے گا، ان کو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو جا کے میرا سلام نہ کہنا، اگر وہ بندہ ایسا ہی ہے جس نے سلام بھیجا ہے تو میرا اس کو سلام نہ کہنا۔ تقدیر کو جھٹلانے میں ایک بندہ معبد الجہنی ہے۔ معبد الجہنی یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا، اس نے کہا کوئی تقدیر نہیں۔ 2 شخص وہاں بصرہ سے آئے، یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری، مدینے آئے، کہنے لگے کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم کاش کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے ملیں اور ان سے بات کریں کہ تقدیر کا انکار کس قدر بڑا جرم ہے، یا اس کو جو صحیح ہے وہ غلط تو نہیں اس کا نظریہ۔ کہنے لگے ہماری ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ جلیل القدر صحابی بھی تھے، فقیہ اور عالم تھے، قرآن کے قاری بھی تھے۔ کہتے ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی، مسجد سے نکل رہے تھے، ہم دونوں نے ان کو دائیں اور بائیں سے گھیر لیا اور ہم نے ان سے بات کی کہ یہ ایک شخص ہے معبد الجہنی جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جاؤ نا، جب واپس جاؤ اس کو جا کے کہنا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں،
سب سے پہلے ان کو بتانا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم مجھ سے بری ہو، میں تم سے بری ہوں۔ اور پھر ان کو یہ بتانا کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، اگر تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین اس سے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا قبول نہیں کریں گے۔ کوئی شخص احد پہاڑ جتنا وہ سونا خرچ کرے، اگر اس کا تقدیر پہ ایمان نہیں ہے، اللہ اس سے یہ صدقہ قبول نہیں کریں گے حتیٰ کہ وہ تقدیر پہ ایمان رکھے۔ یعنی اگر تقدیر کا منکر ہے تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا، وہ ایمان والا تصور نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ عطا بن ابی رباح واحد بن سلیم کہتے ہیں، عبد الواحد بن سلیم، کہ میں مکہ میں آیا تو مکہ میں عطا بن ابی رباح رضی اللہ رحمہ اللہ سے ملا۔ عطا بن ابی رباح یہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جلیل القدر شاگرد ہیں، مشہور معروف تابعی ہیں، متقی زاہد اور بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج عمرے کے مسائل میں صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، اور عطا بن ابی رباح یہ ان کے شاگرد حج عمرے کے مسائل میں تابعین کے اندر سب سے بڑے عالم و عطا بن ابی رباح۔ تو کہتے ہیں میں عبد الواحد بن سلیم کہتے ہیں میں عطا بن ابی رباح کے پاس آیا، میں نے کہا اے ابو محمد، یہ ان کی کنیت تھی، اے ابو محمد ان اہل البصرۃ یقولون فی القدر، اہل بصرہ وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، وہ تقدیر کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جی تقدیر جبر کا نام ہے، جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر جنت کیسی اور جہنم کیسی، پھر فیصلہ کیسا، جزا کیسی، سزا کیسی۔ تو اس قسم کے لوگ اس وقت بھی پائے جاتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو عطا رحمہ اللہ نے سوال کیا، یا بنیا، اے میرے پیارے چھوٹے سے بیٹے، اتقرأ القرآن، تم قرآن پڑھتے ہو؟ کہنے لگے، میں نے کہا نعم۔ عبد الواحد بن سلیم کہتے ہیں میں نے کہا نعم، ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کہنے لگے فقرأ الزخرف، سورۃ زخرف کی تلاوت کرو، سورہ زخرف کی تلاوت کرو۔ اور پھر انہوں نے عبد الواحد کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ قسم ہے کتاب مبین کی، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم عرب ہو، سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، اور بے شک یہ سارا کچھ ہمارے پاس اصل کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے اتدری ما ام الکتاب، عبد الواحد تم قرآن پڑھتے ہو، ابھی تم نے سورۃ زخرف، یہ سورۃ زخرف 25ویں پارے میں سورت آتی ہے، ابھی تم نے یہ سورت بھی پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ نے ام الکتاب کا ذکر کیا ہے۔ ام الکتاب کیا ہے جانتے ہو؟ عبد الواحد کہتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، مجھے تو صحیح پتہ نہیں ہے۔ کہنے لگے فَإِنَّهُ كِتَابٌ كَتَبَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَن يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَقَبْلَ أَن يَخْلُقَ الْأَرْضَ، یہ ایسی کتاب ہے جسے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے لکھوایا تھا۔ اور جیسا کہ میں صحیح حدیث آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ نے 50,000 سال پہلے لکھوایا تھا۔ کہنے لگے وہ کتاب فیہ، اس کتاب میں یہ بات درج ہے، ان فرعون من اہل النار
فرعون جہنم میں جانے والا ہے. اس کتاب میں درج ہے کہ فرعون جہنم میں جانے والا ہے. وَفِيهِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. اور اس کتاب میں یہ بھی درج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا یا تایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ برباد ہو گیا ہے. یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. عطا کہتے ہیں فقلت الولید ابن عبادہ ابن صامت، یہ عبد الواحد کو وہ سمجھا رہے کہ میں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے ولید سے ایک دفعہ پوچھا ما کان وصیت ابیک عند الموت، اے بیٹا ولید آپ کے والد گرامی عبادہ بن صامت صحابی رسول ہیں، مرتے وقت انہوں نے تجھے کوئی وصیت کی تھی تو وہ وصیت کیا تھی؟ یہ عطا ہی پوری بات سنا رہے ہیں تقدیر کے بارے میں بتا کے. کہنے لگے میں نے ولید سے پوچھا کہ آپ کے والد عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے مرتے وقت آپ کو کوئی وصیت کی تھی تو وہ وصیت کیا تھی؟ کہنے لگے جی ہاں میرے بیٹے نے، میرے والد صاحب نے مجھے وصیت کی تھی. دعانی ابی فقال یا بنی اتق اللہ، میرے والد گرامی نے مجھے بلایا اور کہنے لگے اے میرے بیٹے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَن تَتَّقِيَ اللَّهَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. اور میرے بیٹے تم اس وقت تک متقی بن نہیں سکتے جب تک تم اللہ پہ اور مکمل تقدیر پہ ایمان نہ لے آؤ. جب تک تم اللہ اور مکمل تقدیر پہ، خیر اور شر پہ ایمان نہیں لاؤ گے نا، تم اس وقت تک متقی نہیں بن سکتے. فَإِن مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارِ، اے میرے بیٹے اگر تو اللہ اور تقدیر کے ایمان سے خالی یہاں سے دنیا سے گیا، دخلت النار، تو جہنم کی آگ میں جلے گا. اگر تو تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا ہوا تو اس دنیا سے گیا، دخلت النار، تو جہنم میں جائے گا. میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس کو حکم دیا لکھو. قلم نے کہا ما اکتب، کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب القدر ما کان وما هو کائن الی الابد، ساری تقدیر لکھ دو، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہمیشہ تک ہونے والا ہے، سارے کا سارا لکھ دو. اور اللہ رب العالمین نے سارے کا سارا لکھوا دیا ہے. صدق اللہ خالقنا المولانا العلی العظیم.